تھے نا میدان جنگ میں، تو ایک یہودی پہ وار کیا، وہ گر گیا، اس کے سینے پہ کھڑے اور تلوار اٹھائی ہے ابھی اپنی کہ اس کا خاتمہ کر دیں، تو اس نے تھوک دیا منہ پہ. جب اس نے تھوکا تو حضرت علی نے اپنی تلوار واپس رکھ لی. وہ حیران ہے، یہ کیوں اور یہ کیا کیا تم نے؟ فرماتے ہیں جو پہلے میں تجھے قتل کرنے لگا تھا وہ اللہ کی خاطر تھا، اب جو تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو اس میں میرا نفس بھی شامل ہو گیا، میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے نفس کے لیے ہو. پھر انسان کہتا ہے بس اللہ تیری رضا، تو راضی ہو جائے، بس میرا ہر عمل تیرے لیے ہو. لیکن آج مسلمان اسی بات کو بھول گئے. میرا تو مقصد ہی یہ تھا، میں کیسے بھول سکتی ہوں اس سبق کو؟ پھر تو دیکھیں انسان کچھ بھی لگا دے، اپنی جان تک دے دے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ حق تو پھر بھی ادا نہ ہوا، جان بھی تو تیری ہی دی ہوئی تھی. وہ نوجوان کیسے تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے، اتنے ناز و نام میں پلے ہوئے تھے، اتنے لاڈلے تھے اپنے گھر والوں کے کہ قیمتی سے قیمتی لباس ان کو پہناتے تھے ان کے ماں باپ. ان کا امپورٹڈ لباس ہوتا تھا اس زمانے میں، اور کئی 100 درہم کا ان کا لباس ہوتا تھا، اور خوشبو اتنی قیمتی لگاتے تھے کہ جس جگہ سے گزر جاتے تھے لوگ پہچان لیتے تھے یہاں سے مصعب گزرا ہوگا، یہ اس کی خوشبو ہے. پورے مکے میں ایسی خوشبو لگانے والا کوئی نہیں تھا. لیکن جب رب کا کلمہ پڑھا، ایک اللہ کا کلمہ پڑھا اور اس کو راضی کرنے کی ٹھان لی، تو پھر ماں باپ نے کہا کہ اب تو اگر واپس نہ آیا سب کچھ تجھ سے چھین لیں گے. انہوں نے کہا سب کچھ قبول ہے، اس اللہ کو نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ وقت آئے کہ گھر والوں نے سب کچھ ان سے لے لیا، اور ان کے اوپر فقر و فاقے کا یہ عالم تھا کہ بدن کے اوپر جو کپڑے تھے نا وہ ٹاٹ تھا، اور اس کے اوپر پیچز لگے ہوئے تھے، لیدر کے چمڑے کے پیچز لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو رونے لگے. فرمایا دیکھو اس نوجوان کو، مکے میں اس کا کیا حال تھا اور آج اس کا کیا حال ہے، کہ اس نے اللہ کی خاطر سب چھوڑا. اور صحابہ سے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم صبح کو جوڑا بدلو گے اور شام کو جوڑا بدلو گے. ایک صبح کپڑے پہنا کرو گے، ایک نائٹ سوٹ ہوا کرے گا، اور کھانے کی ایک قسم دسترخوان پہ آئے گی، وہ اٹھے گی تو دوسری قسم آ جائے گی، تب تمہارا کیا حال ہوگا. تو صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر تو بڑے مزے ہوں گے، نہ فکر ہوگی معاش کی، نہ کچھ کمائی کرنے کی، بس ہم اللہ اللہ کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم آپس میں ٹکراؤ گے اس وقت اور مال کی ہوس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، تمہارا یہ حال ہو جائے گا. اور آج واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ خوشحالی تو اتنی ہے کہ فریج بھرے ہوئے ہیں کھانوں سے. ایپیٹائزر آتا ہے، پھر اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میٹھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چائے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کتنے قسم کے کھانے ہیں ہمارے پاس. ایک اٹھتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے. اور لباس تو اتنے ہیں ماشاءاللہ کہ چوائس کرنے میں ہی بڑی دیر لگ جاتی ہے، کون سا پہنوں آج. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور زیادہ اللہ کے آگے جھک جاتے، اور زیادہ اس کی فرما برداری کرتے، اور زیادہ اس کا شکر کرتے، اور ایک لفظ بھی گلے شکوے کا نہ ہماری زبانوں پہ آتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود آخر یہ حال ہے کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور کی. اتنے کپڑے ہونے کے باوجود دوڑ کپڑوں کی، اتنا کچھ کھانے پینے کے باوجود سارا دن کھانے پکانوں کے اندر ہی ہمارا وقت گزر جاتا ہے. اتنا مال ہونے کے باوجود مال کی ہوس ختم نہیں ہوتی. اسی کی دوڑوں نے ہمیں دوڑا دیا. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ٹھیکریوں کے پیچھے جینا ہے تو اس زندگی کو پانے کے لیے جیو جہاں پہ جوانی کامل، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، جہاں پہ صحت کامل، کوئی بیماری ہی نہیں ہے، جہاں پہ زندگی کامل ہے، مکمل زندگی، کوئی موت نہیں ہے، جہاں کی خوشیاں ہمیشہ کی ہیں، جہاں کا حسن کبھی ماند نہیں پڑنے والا. انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو نا کہ جوانی رہے ہمیشہ، صحت رہے ہمیشہ، زندگی رہے ہمیشہ. وہ ہے زندگی جو وہاں مل سکتی ہے، وہ یہاں نہیں مل سکتی. اس کے لیے جیو، اس کو پانے کے لیے دوڑ لگاؤ.
اس کے لیے محنت کرنی تھی. جینا ہے تو اس مقصد کے لیے جیو. یہ بھی کوئی مقصد ہے جن کے لیے تم جی رہے. جینا ہے تو ان گھروں کے لیے جیو جو گھر نہیں ہے، محلات ہے، جہاں کی ہر چیز سونے کی اور کہیں ہر چیز چاندی کی، اور جہاں کے جھرنے ایسے ہیں، نہریں ایسی ہیں کہ گھروں کے آگے سے نہریں گزر رہی ہیں، اور جہاں کے باغات ایسے ہیں کہ ایک ایک درخت کا سایہ اتنا ہے کہ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو. اگر جینا ہے تو اس کے لیے جیو. جہاں پہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا سے میں ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. اتنی سی کسی کو جگہ مل جائے نا، ایک کوڑا کیا وپ ہوتا ہے نا، اس کو رکھنے کی جگہ کتنی ہوگی؟ اتنی سی جگہ. وہ بھی پوری دنیا، یہ امپائر کسی کو مل جائے، بادشاہت پوری دنیا کی کسی کو مل جائے، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، جتنا سونا چاندی، جتنے کچھ اور تو جینا ہے تو اس مقصد کے لیے جیو کہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے. جہاں پہ اتنی سی جگہ اتنی قیمتی ہے اور ایک ناخن کے برابر چیز بھی وہاں سے لا کے دنیا میں رکھ دی جائے تو دنیا کے سارے کنارے روشن ہو جائیں اس سے اور خوشبودار ہو جائیں. وہ ہے جگہ جس کے لیے جینا ہے. اس کو پانے کے لیے جیو. اور پھر اس سے بھی زیادہ کیا ہے کہ اس کے لیے جیو جہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی پردے ہٹا دے گا اور جنت میں نور کی چمک ہوگی. پھر نگاہیں جب اوپر کو دیکھیں گی تو عرش کے دروازے، آسمان کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں، عرش کے پردے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ رب رحیم اپنے حسن و جمال کے ساتھ فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. سلام ہو تم کو، تمہارے رب رحیم کی طرف سے تمہیں پیغام ہے کہ تم نے فرشتوں کا سلام تو لے لیا، اب رب کا سلام سنو. جینا ہے تو اس کے لیے جیو. یہ ہے وہ زندگی جس کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ جائے کہ رب میرا نام پکارے، ایک ایک کا نام پکار کے پھر وہ ہمیں کہے، وہ کہے گا تم خوش ہو، اب تم راضی ہو. اب تو پھر اس وقت میں یہ جواب دوں کہ ہاں رب، اے رب العزت، مجھے اور کیا چاہیے؟ جو کچھ تو نے ادا کر دیا وہ تو اس کے سوا ہے. جتنی کہ میری چاہت، جتنی کہ میری ضرورت تھی، اس کے بہت سوا ہے. تو میں محنت کروں تو اس دن کے لیے کروں کہ وہ مجھ سے جب یہ سوال کرے اور میں یہ جواب دوں تو وہ آگے سے کہے کہ اب جو میں نعمت تمہیں دینے والا ہوں نا، اس کے سامنے یہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں. اور وہ نعمت کیا ہے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور میں کبھی تم سے اب ناراض نہیں ہوں گا. جس کو راضی کرنے کے لیے ساری زندگی محنت کی نا، وہ اس دن یہ پیغام دے دے گا کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہاں تم نے مجھے راضی کرنے کے لیے اتنا کچھ قربان کیا، اتنی کوشش کی، اتنا کچھ لگایا نا، یہ لو آج سرٹیفکیٹ، میں تم سے راضی ہو گیا. اور اب کبھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں کبھی ناراض ہوں گا، میں کبھی تم سے خفا نہیں ہوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے اس زندگی کا مقصد ہی تو یہ تھا کہ اس کو راضی کر لیں. تبھی تو وہ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، یہ لو، یہ ہے سب سے بڑی نعمت. یہ بھی نہیں کہا سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہیں جنت مل گئی. اب یہ جو سب سے بڑی نعمت ہے یہ کیا ہے؟ تمہیں پروانہ مل گیا اس رب کائنات کی طرف سے. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ جس کی تسبیح ساری کائنات کرتی ہے، وہ جس کی نماز ساری کائنات پڑھتی ہے، وہ جس کی حمد ساری کائنات بیان کرتی ہے. وہ اس دن انسان کی تعریف کرے گا کہ یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمیں چاہنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں جینا ہے کہ رب اس دن کھڑا کر کے مجھے اپنے سامنے اور کہہ دے شاباش، تم نے بڑا اچھا کام کیا دنیا میں، شاباش، تم نے بہت اچھی کوشش کی، تم نے مجھے راضی کرنے کی جو کوشش کی نا، اس پہ تمہیں شاباش مل جائے. اس کے لیے جینا ہے. یہ ہیں اعلیٰ مقاصد.
جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پوچھے نا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، اور اگر وہ بچہ کہہ دے کہ میں بڑے ہو کے کوئی سویپر بنوں گا، صفائی کرنے والا بنوں گا، تو ماں کہے گی یہ بھی کوئی بننے کی چیز ہے، تم بڑے آدمی بنو، بادشاہ بنو، وزیر بنو، فلاں بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا عہدہ چاہتی ہے اپنی اولاد کے لیے، ہے نا۔ دنیا کے لیے ہم اوپر کی چیز چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اس کلرک کو یا اس صفائی کرنے والے کو بھی 2 وقت کی روٹی تو ملتی ہے، اور اس پہ ہم اکتفا نہیں کرتے، کہتے ہیں اوپر کی منزلیں ملیں۔ تو پھر آخرت میں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، جہنم میں اگر جل بھی گئے تو پھر ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا، اگر اونچا درجہ نہ بھی ملے تو کیا ہو گیا۔ دنیا میں تو اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ آپ کا بچہ اگر کوئی صفائی کرنے والا بن جائے تو اس پہ راضی نہیں ہوتے آپ، کیوں؟ کیا وہ بھوکے تو نہیں مرتے؟ روٹی تو ان کو بھی ملتی ہے، پھر اس پہ کیوں نہیں راضی ہوتے؟ اس لیے کہ یہاں کے لیے تمنا ہے کہ اوپر جائے، اور وہاں کے لیے تمنا ہے کہ جیسا بھی مل جائے کوئی بات نہیں، جلیں بھی آگ میں تو کوئی بات نہیں ہے، اوپر کا درجہ نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں۔ جس کو اوپر کا درجہ مل گیا اس کو تو ہر دن میں 2 بار اپنے رب کا دیدار ملے گا، ہاں، کسی کو 1 دفعہ دن میں ملے گا، کسی کو ہفتے میں 1 دفعہ ملے گا۔ تو کیا نہیں چاہتے کہ اپنا رب کا دیدار بار بار ہو، جب وہ نظر اٹھا کے ہماری طرف دیکھے تو وہ ہم سے خوش ہو جائے، جب وہ ہماری طرف دیکھے تو وہ راضی ہو جائے۔